بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بھائی چارہ، محبت، ایثار اور وحدت کی عظیم داستان۔ مدینہ کی روشن گلی میں عجیب طرح کی گرمجوشی ہوا کرتی تھی۔ یہاں کے ہر گھر میں ایسا احساس پایا جاتا تھا جیسے سب ایک ہی خاندان کے فرد ہوں۔ نہ غرور، نہ خود غرضی، نہ مقابلہ بازی، بلکہ ایک ایسا خالص جذبہ جو انسان کو انسان سے جوڑ دے۔ یہ وہ دور تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے دلوں کو اس طرح جوڑا تھا کہ غیر قومیں بھی حیرت سے دیکھتی تھی کہ آخر یہ کیسا رشتہ ہے۔ یہ کہانی انہی دنوں میں بسنے والے دو نوجوانوں کی ہے۔ ایک مدینہ کا انصاری سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا مکہ سے آنے والا مہاجر عبداللہ۔ ہجرت کی تھکن مگر دل میں امید کی روشنی۔ عبداللہ نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے ہجرت کی تھی۔ گھر، مال، تجارت، دوست سب پیچھے رہ گیا تھا۔ مدینہ پہنچ کر وہ کچھ حد تک بے چین تھا۔ ہر چہرہ اجنبی، ہر راستہ نیا تھا، لیکن دل میں عجیب سکون تھا کہ اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا ہے۔ اسی دوران رسول اللہ نے مدینہ والوں اور مکہ والوں کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس موقع پر عبداللہ کو بھائی بنایا گیا۔ سعد بن ربی کا پہلی ملاقات، دلوں کا مل جانا۔ سعد بڑی محبت سے عبداللہ کو اپنے گھر لے گئے۔ دونوں راستے پر باتیں کرتے رہے۔ عبداللہ حیران تھا کہ ایک بالکل اجنبی شخص اس سے کتنی شفقت سے پیش آ رہا ہے۔ گھر پہنچ کر سعد نے کہا، بھائی یہ گھر بھی تمہارا ہے، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا اس میں تم بھی شریک ہو۔ اگر چاہو تو میں اپنا آدھا مال تمہارے ساتھ تقسیم کر دیتا ہوں، حتیٰ کہ میری 2 بیویاں ہیں۔ اگر چاہو تو میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دوں تاکہ تم سے نکاح ہو جائے۔ عبداللہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے کبھی دنیا میں ایسی سخاوت اور سچا بھائی چارہ نہ دیکھا تھا۔ اس نے جواب دیا، اللہ آپ کی مال و جان میں برکت دے، مجھے مال کی نہیں، صرف بازار کا پتہ بتا دیں تاکہ میں محنت کر کے کما سکوں۔ اس دن سے دونوں میں ایک ایسا رشتہ قائم ہوا جو دنیاوی تعلقات سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ صرف خون کا رشتہ نہیں تھا، یہ ایمان کا رشتہ تھا، اللہ کے لیے محبت کا رشتہ۔ رات کا وقت، ایثار کی پہلی مثال۔ ایک رات عبداللہ سخت بیمار ہو گیا، بخار نے جسم توڑ دیا۔ سعد نے اس سے پہلے اسے اتنی تکلیف میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ ساری رات اس کے پاس بیٹھے رہے، کبھی پانی پلاتے، کبھی ماتھے پر ہاتھ رکھتے، کبھی تسلی دیتے، بھائی اللہ شفا دینے والا ہے، یہ آزمائش بھی گزر جائے گی۔ صبح ہونے تک سعد خود تھکن سے نڈھال ہو گئے، مگر عبداللہ کی خدمت سے ایک لمحہ بھی نہ ہٹے۔ یہ تھا اسلامی بھائی چارہ، جہاں دوسروں کے لیے جاگنا عبادت، ان کے لیے قربانی دینا سعادت، اور انہیں خوش دیکھنا نیکی سمجھا جاتا تھا۔ مشکل وقت میں ساتھ، دوسروں کو ترجیح۔ ایک دن مدینہ میں قحط پڑ گیا، کھانا کم ہو گیا، ہر گھر میں افلاس بڑھ گیا، لیکن سب سے بڑھ کر جنہوں نے ایثار دکھایا وہ تھے انصار۔ سعد کے گھر میں اس وقت رات صرف ایک شخص کا کھانا بچا تھا۔ ان کی بیوی نے کہا، آج ہمارے پاس بس اتنا ہے کہ ایک انسان کھا سکتا ہے۔ سعد نے سوچا کہ عبداللہ تھکا ہوا بوجھ اٹھاتا ہے، اسے زیادہ ضرورت ہوگی۔ انہوں نے ایک خوبصورت منصوبہ بنایا۔ انہوں نے بیوی سے کہا، کھانا عبداللہ کے سامنے لے جانا، اور جب وہ کھانے لگے تو چراغ بجھا دینا تاکہ اسے لگے ہم سب بھی کھا رہے ہیں، جبکہ ہم صرف اسے کھانا دیں گے۔ رات کی تاریکی میں چراغ بجھا دیا گیا اور عبداللہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، جبکہ سعد اور ان کے گھر والوں نے بھوکے پیٹ رات گزاری۔ اگلے دن اللہ نے انصار کی اس قربانی کے بارے میں قرآن میں آیت نازل فرمائی، جو لوگ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں۔ عبداللہ یہ آیت سن کر رونے لگے، کہا، قسم ہے اللہ کی، میں نے کبھی کسی قوم کو انصار جیسا سخی، محبت کرنے والا اور مخلص نہیں پایا۔ مسجد نبوی میں بیٹھے دو بھائی۔ ایک دن دونوں مسجد نبوی میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ عبداللہ نے سعد کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، اے سعد، تو نے تو اس حدیث پر عمل بہت پہلے ہی کر لیا تھا۔ سعد نے جواب دیا، بھائی یہ محبت اللہ کے دین نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، اگر ایمان نہ ہوتا تو ہم کبھی یوں بھائی نہ بنتے۔
جنگ احد، قربانی کی انتہا۔ جنگ احد کے دن دشمنوں کا حملہ شدید تھا۔ عبداللہ اور سعد دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے لڑ رہے تھے۔ تلواروں کی آوازیں، نیزوں کی چمک، تیروں کی بارش، ہر طرف انتشار تھا۔ ایک لمحے میں عبداللہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ سعد تیزی سے ان کی طرف لپکے۔ عبداللہ نے کمزور آواز میں کہا، بھائی مجھے چھوڑ دو، تم بچ سکتے ہو۔ سعد نے آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا، بھائی جہاں تم ہو وہی میرا مقام ہے، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر عبداللہ ہنس دیے، اگر یہی بھائی چارہ ہے تو پھر جنت بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ دونوں زخمی ہوئے مگر اللہ نے انہیں زندگی دی تاکہ وہ ایمان اور محبت کی مثال بنے رہیں۔ اسلامی بھائی چارہ آج بھی زندہ۔ یہ کہانی صرف دو افراد کی نہیں، یہ پوری امت کی پہچان ہے۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کا بوجھ بانٹتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ آج اگر ہم بھی سعد اور عبداللہ کی طرح ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دیں تو ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، معاشرے میں امن آ جائے اور امت دوبارہ مضبوط ہو جائے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔